رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے خوشحالی کا راز. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو خوشحال بنائے اور خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو خوشحالی عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے خوشحالی کے مختلف اسلوب بیان کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور متقی بن جائیں لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے برکتیں کھول دیں، زمینوں سے برکتیں کھول دیں. یہاں پر برکات کا کھلنا اس کو اس شرط سے مشروط کیا گیا کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور متقی بنے تو پھر ہم ان کے لیے برکتیں کھول دیں. اس بنیاد پر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ خوشحالی کا معیار کیا ہے. پھر جا کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ پھر خوشحالی کا یہ معیار ہے تو اس خوشحالی کو حاصل کیسے کیا جا سکتا. ہر انسان چاہتا ہے میں خوشحال بنوں، خوشحال رہوں. ایک ہے دنیاوی خوشحالی، ایک ہے شرعی خوشحالی.
خوشحالی کا معیار خلاصہ یہ ہے، انسان کا وہ حال خوش ہے، وہ حال اچھا ہے جس حال میں اسے دیکھ کے رب راضی ہو۔ ایسا حال ہم اس کو خوشحال کہہ سکتے ہیں جسے دیکھ کے رب کو غصہ آئے اور جسے دیکھ کے رب ناراض ہو رہا ہو، وہ اگرچہ سونے کے محل میں بیٹھا ہو، ہم اسے خوشحال نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو بدحال ہے کہ جس کا خالق اس سے ناراض ہو گیا، جس کا مالک اس سے ناراض ہو گیا، جس کا پیدا کرنے والا اس کو غصے سے دیکھ رہا ہے، اس بندے کو خوشحال نہیں کہا جا سکتا۔ خوشحال وہ انسان ہے کہ جو اگرچہ جھونپڑی میں بیٹھا ہو مگر اسے دیکھ کے رب مسکرا رہا ہو۔ یعنی اللہ اپنی شان کے مطابق جس طرح کی اس کی شان ہے، جو ایک پورا موضوع ہم نے فہم دین میں رکھا تھا، جنہیں دیکھ کے رب مسکرائے۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کہ میرے مہمان کو کون لے جائے گا، تو صحابی اپنے گھر لے گئے، انصاری صحابی تھے، اور گھر میں بیوی نے کہا کہ مہمان کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، بچوں کا کھانا ہے اور میرے اور تیرے لیے بھی نہیں ہے۔ تو صحابی کہنے لگے 90 صبیانہ کے بچوں کو کسی طرح سلا دو، اور جو بچوں کا حصہ ہے وہ ہم مہمان کو کھلائیں گے، اس طرح کے چراغ گل کر دیں گے، مہمان کھاتا رہے گا، ہم برتنوں سے آواز پیدا کریں گے، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں۔ تو ایسا ہوا، جب صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ضحک علیکما طیلۃ لیلۃ، ساری رات اللہ تمہیں دیکھ کے مسکراتا رہا ہے۔ یعنی رب تم پہ مہربان رہا کہ تم نے کس انداز میں اپنے مہمان کی خدمت کی، اس کے خیال کی بھی تم نے ضیافت کی کہ اسے شرمندگی نہ ہو کہ میں اس گھر میں کھانا کھا رہا ہوں جس گھر کے بچے گھر والے بھوکے ہیں، تم نے اسے یہ ظاہر کیا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں حالانکہ تم بھوکے رہے، باتا طاویین، بھوکے رہے۔ اللہ نے اپنی خصوصی مہربانی ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ خوشحالی وہ ہے کہ جس میں وہ حال کہ جس میں بندہ اللہ کو اچھا لگے اور بندے کو دیکھ کے رب ناراض نہ ہو، یہ بندے کا اچھا حال ہے، خوشحال ہے۔ اور جس میں انسان کے پاس اگرچہ سہولتیں تو بہت زیادہ ہوں لیکن اسے دیکھ کے رب کو غصہ آ رہا ہو تو اس کو خوشحالی نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وہ بات تھی کہ جس وقت یہ ظاہری معیار بیان کرنے والے لوگوں نے اس طرح کی صورتحال بیان کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت اب مکہ شریف میں تھے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی بسر کر رہے تھے، تو صحابہ کو ابو جال کے چیلے تانے دیتے تھے، یہ کہتے تھے اگر تم اچھے ہو تو پھر تمہارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، اگر تم خوشحال ہو تو پھر تمہاری بیٹھ کے ڈیرے بنگلے اچھے ہونے چاہیے، جبکہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہمارے اچھے کپڑے ہیں، تمہارے جھونپڑی جیسے مکان ہیں، ہمارے بڑے بڑے بنگلے ہیں۔ پھر رب تم پہ خوش نہیں، رب تو ہم پہ خوش ہے، اللہ ہم پہ مہربان ہے، ہم خوشحال ہیں، تم خوشحال نہیں۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے معیار ابو جالی معیار بنا کے پیش کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرما دی حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فسيعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا۔ فرمایا یہ جو میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو تانے دے رہے ہیں، یہ ابو جال کی پارٹی جب دیکھ لے گی اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی جو وعید کے معنی میں ہے کفار مکہ سے کہ تمہیں پتہ چلے گا یا تو قریب ہی بدر کے میدان میں یا پھر قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں جگہوں کو دیکھ کر پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کوٹھی کس کی اچھی ہے
اور رہائش کس کی عمدہ ہے. اما العذاب و اما الساعہ، یا بدر کے میدان میں یا قیامت کے دن. جس وقت بدر کے کنویں میں ان کے لاشیں تڑپ رہے ہوں پھر انہیں پتا چلے گا کہ خوشحال کون ہے. جس وقت جہنم کا ایندھن یہ بنے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی پیپ ان کو پلائی جا رہی ہوگی پھر ان کو پتا چلے گا کہ خوشحال کون ہے. تو من ہوا شر مکانہ، کون ہے بدحال، کس کا برا ہے مکان اور کس کے کمزور ہے مددگار. تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں معیار واضح کر دیا کہ خوشحالی کا معیار کیا ہے. اگر کوئی شخص پیسوں کی وجہ سے خوشحالی سمجھتا، رہائش کی وجہ سے، کوٹھی کار کی وجہ سے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تو خوشحالی کا معیار ہی نہیں ہے. اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے بڑھ کے خوشحال کون ہو سکتا. خیر قرون تو ان زمانوں کو کہا گیا، اور اگر پیسہ دیکھو گے تو وہ تو ہفتہ ہفتہ ایک کھجور پہ گزارا کرتے ہیں. ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہ تھا. تو کیا یہ کہو گے کہ وہ بدحال لوگ تھے؟ نہیں، ایمان چلا جائے گا. وہ خوشحال لوگ تھے. ان کی خوشحالی کس انداز کی ہے کہ رب ذوالجلال راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب پہ راضی ہے اور رب ان پہ راضی ہے. اور ان سے بڑھ کے خوشحالی کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ رہتے کچے کمروں میں ہیں مگر آنکھوں کو سرکار کا چہرہ دیکھنے والی عید میسر ہے. تو یہ انداز معیار خوشحالی کا اسے سامنے رکھ کے پھر آگے خوشحالی کی حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ معیار ہے اللہ راضی ہو. آگے ضروری نہیں کہ وہ تب راضی ہو کہ بندہ کٹیا میں بیٹھا، ہو سکتا ہے کوئی کوٹھی میں بیٹھا رب اس پہ بھی راضی ہے کہ اس کی اعمال اچھے. کوئی کٹیا میں بیٹھا ہے رب اس پہ راضی ہے، اس کی اعمال اچھے ہیں. باقی یہ ظاہری طور پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ چونکہ بندے سادے ہیں، لوگ ان کے ایمان کے ڈگمگا جانے کا خطرہ ہے. اگر ایسا نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو جو کافر ہیں پر ہم ان کے گھر سونے کے بنا دیتے، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کو اس طرح کی نعمتیں دیتے مزید. لیکن چونکہ عام بندہ اس سے اس کے ایمان کے اندر کوئی کمی آ جانے کا سبب بن سکتا ہے تو ہم ایسا نہیں کر رہے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے یہ واضح فرما دیا کہ اس کو معیار نہ سمجھنا، معیار اسے سمجھو کہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کے رب راضی ہے اور جس کو دیکھ کے گنبد خضرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہے. چونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ سے یہ کہا، اور جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جائیں اور میں امت کو دیکھتا رہوں گا. یہاں تک ہے فرمایا جو ایک تنکا مسجد سے اٹھا کے بیر پھینکتا ہے مسجد کی صفائی کے پیش نظر، میں اسے بھی دیکھتا رہوں گا. بڑے کام تو بڑے رہ گئے، میں اپنی امت کا ہر کام دیکھوں گا. تو اس بنیاد پر پھر یہ معیار دیا گیا کہ تم وہ کام کرو جس کی وجہ سے رب ذوالجلال بھی راضی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں آپ کو کوفت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے کہ میری امت کیسے کام کر رہی ہے، بلکہ آپ خوش ہوں کہ میں نے جو سبق دیا تھا میری امت اس سبق پہ پورا اتر رہی ہے. اسی کے پیش نظر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو دنیاوی انقلاب تھا اس امت کے اندر اس کا تذکرہ کیا. ایک وقت آ جائے گا میری امت کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوگا. فرمایا دسترخوان پہ اتنے زیادہ کھانے ہوں گے کہ ایک قسم کے برتن رکھے جائیں گے، دوسری قسم کے اٹھائے جائیں. جس طرح آج تم دیکھتے ہو کہ پہلے ایک قسم کے برتن رکھے جاتے ہیں، وہ کھانا مکمل ہو جاتا ہے، پھر سویٹ ڈش آ جاتی ہے، پھر کچھ اور آ جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ لفظ بولنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ دسترخوان پہ اتنے کھانے ہوں گے کہ ایک قسم کے برتن رکھے جائیں گے، دوسری قسم کے اٹھائے جائیں گے. یہ کب خبر دی؟ جب ایک کھجور پہ گزارا کرتے تھے لوگ.
یہ کب خبر دی؟ جس وقت تبوک میں وہ سارا مال راشن ختم ہو گیا تھا اور جو سامنے ڈھیری لگی تھی کھانے والی چیزوں کی تو اس میں واضح مقدار گٹھلیوں کی موجود. اس زمانے کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دی، فرمایا پیسے کا آنا. کچھ لوگوں نے کہا نا محبوب فقر کا بڑا خطرہ ہے، تو سرکار نے فرمایا فقر کا تو خطرہ ہی نہیں، خطرہ تو دولت کا ہے. صحابہ نے جب کہا کہ بھوک کا خطرہ ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر بھوک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ دولت آ جائے گی تو ایمان کیسے بچائیں گے. میری امت کے لیے بھوک کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، امت کے لیے دولت کا مسئلہ ہوگا کہ دولت آ جائے گی تو دولت سنبھالیں گے کیسے، اور دولت کی جو آزمائش ہے اس سے محفوظ کیسے رہیں گے. تو اس مقام پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ تم اپنے گھروں پر یوں کپڑے چڑھاؤ گے جیسے کعبے پہ غلاف چڑھایا جاتا. اور وہ زمانہ بھی جو پردے لٹکے ہوتے ہیں دیواروں پر، آپ ان کی بناوٹ اور نفاست دیکھ لیں، یعنی ہر گھر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پہنچی اور آپ نے دیکھ لیا. اس طرح پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی، اس طرح دیواروں کے اوپر یوں کپڑا چڑھا دیا جائے گا جیسے کعبے کا غلاف ہوتا ہے، تو بہت زیادہ خزانے میری امت کے قدموں میں نچھاور ہو جائیں گے. جب اس طرح کی خبر دی جو درجنوں حدیثوں میں مختلف الفاظ میں موجود ہے، تو صحابہ میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن یومئذ الخیر ام الیوم، جب اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا، تو آپ یہ فرمائیں اس وقت ہم اچھے ہوں گے یا آج ہم اچھے ہیں؟ اس وقت اچھے ہوں گے یا آج ہم اچھے ہیں؟ یعنی آج صورتحال یہ ہے کہ ایک کپڑا ہے اور اس پہ کئی سال گزارا کرتے ہیں، ایک دھوتی پہ گزارا کرتے ہیں. حضرت امیر حمزہ کو جو کفن پہنایا گیا تو اسی دھوتی کا جو پہن کے جہاد کر رہے تھے، جو چھوٹی تھی سر پہ ڈالا تو قدم ننگے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کے قدموں پہ اس گھر گھاس ڈال دو. شان کتنی بڑی ہے اور صورتحال کیسی ہے کہ کفن کے لیے کپڑا نہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض ایسے ہیں جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حدیث کی روایت میں پہلا نمبر ہے کہ سب سے زیادہ حدیث آپ نے روایت کی، صفہ پہ بیٹھ کے پڑھائی کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے کہ کھانا نہیں ملا. ایسی صورتحال کا سامنا ہے اس وقت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم بہتر ہیں یا اس وقت بہتر ہوں گے کہ جب 9 10 کھانے ہوں گے اور اس طرح کی صورتحال ہوگی، اتنا کپڑا ہوگا، اب کفن کے لیے نہیں ملتا، اس وقت دیواروں پہ بھی چڑھایا ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم علی خیر، میرے صحابہ اس وقت نہیں آج تم بہتر ہو. تو خیر سے بیان کر دیا، خیر ہی خوشحالی ہے، شر تو بدحالی ہے. فرمایا آج تم اس کے مقابلے میں بہتر ہو. وہ زمانہ جس وقت اتنا پیسہ آ جائے گا اس کے مقابلے میں تم آج بہتر ہو. تو اس سے پتا چلا کہ اسلام میں خوشحالی کا معیار اور ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. دوسرے لوگوں کے نزدیک خوشحالی کا معیار اور ہے اور ہمارے نزدیک خوشحالی کا معیار اور ہے. اس خوشحالی کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اگر اس میں انسان کے پاس دنیا آ جائے تو وہ عیب نہیں، وہ معیوب نہیں، جبکہ معیار اصلی برقرار ہے کہ رب راضی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہے. اور اس کے ساتھ بندہ مالدار بھی ہو، دنیا دار بھی ہو، اس کے پاس پیسہ بھی ہو، عیب نہیں اگر پہلے ان کو راضی کیا ہوا ہے اور اپنے مال کا حق ادا کر رہا ہے اور اپنے مال کو جو اس کے فتنے والا ڈنگ ہے وہ اس نے کاٹ دیا ہے، اپنے مال کی فتنے والی حیثیت کو ختم کر دیا، اس کی زکات دیتا ہے، اس کا صدقہ و خیرات دیتا ہے اور اس کو حلال طریقے سے کماتا ہے، تو وہ اس کے لیے فتنہ نہیں ہوگا، اللہ راضی ہوگا. تو اولین جو اکائی ہے خوشحالی کی جو شریعت مطہرہ نے بیان کی، وہ اکائی یہ ہے کہ بندہ اس حالت میں اپنے آپ کو خوش رہے کہ جس حالت میں اسے دیکھ کے اس کا رب خوش ہو رہا ہے. اس بنیاد پر حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی خوشحالی کا تذکرہ کیا، اور یاد رکھنا کتنے مطمئن ضمیر تھے ان لوگوں کے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ کیا انداز تھا ان کے اطمینان کا، مالدار اور جاگیردار اس اطمینان کو ترستے رہ جاتے ہیں جو اطمینان اللہ نے ان حق والوں کو عطا فرمایا تھا۔ صورتحال یہ ہے کہ کپڑا بھی نہیں پورا، بس یہاں تک کہ حدیث شریف میں بخاری میں ذکر ہے کہ ایک محلے کے جو امام تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے، امام کے لیے پورا کپڑا نہیں تھا کہ جماعت کراتے وقت جو پورا کپڑا استعمال کر لے، چھوٹی چادر تھی ایک، تو جس کی وجہ سے جب سجدے سے اٹھنا ہوتا تھا تو بدن کو بڑا کنٹرول کرتا تھا، ورنہ جو ہے وہ بے پردگی کا خطرہ ہوتا۔ تو حکم دیا گیا باقاعدہ کہ آخری صف کی عورتیں وہ صف میں سر نہ اٹھائیں پہلے، جب تک کہ پہلے سارے کھڑے نہ ہو جائیں، اس واسطے کہ امام صاحب کے بدن پہ کپڑا پورا نہیں ہے، وہ تنگ سی چادر ہے اور سمٹ کے ان کو کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ صورتحال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور کھجور پہ ہفتہ ہفتہ گزارا کرنا، لیکن خوش اور مطمئن کتنے ہیں۔ حضرت ابو لعلہ کہنے لگے بلغنا السماء عفة وتکرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظہرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کلمہ پڑھ کے ہم اونچے ہوئے۔ کتنا اونچے ہوئے؟ فرمایا بڑھتے بڑھتے آسمانوں کو لگ گئے۔ یہ ان کا ضمیر مطمئن دیکھو۔ آج کا مومن جس کے پاس کوٹھی ہے، کار ہے، پیسہ ہے، اور اسے کہا جائے اسلام کے لیے نکلو تو کہتا ہے اسلام نے کیا دیا ہے جو ہم اسلام کو ٹائم دیں؟ اسلام نے کیا دیا ہے؟ ہمارے تو پاس کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے اسلام نے کچھ نہیں دیا، اور وہ اس انداز میں کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ کہنے لگے بلغنا السماء، پہنچے ہم آسمانوں کو، عزتا و تکرما، جتنی ویلیو ہماری ہے اتنی کسی کی نہیں۔ بلغنا السماء عزتا و تکرما، جتنی شان رب نے ہمیں دی اور جتنا وقار اللہ نے ہمیں دیا، ہمارے قد کتنے اونچے ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہم تو بڑھتے بڑھتے آسمانوں کو ٹکرا گئے۔ وَإِنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلِكَ مَظْهَرًا، اور کہنے لگے امید ہے ہم اس سے آگے بھی نکلیں گے۔ آسمانوں تک تو قد پہنچ گیا ہے، اور اب اس سے آگے بھی ہم نکلیں گے، ہماری مزید ہمیں بلندی ملے گی، مزید ہمیں اونچا قد ملے گا، مزید بڑی شان ملے گی۔ جس وقت حضرت ابو لیلہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ ترانہ پڑھا شعر کی حالت میں، بلغنا السماء عزتا و تکرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظہرا، ہم اس سے بھی آگے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این المظہر یا ابا لیلہ، ابو لیلہ تم جو کہہ رہے ہو آسمانوں سے آگے بھی نکلیں گے، تو آگے کہاں جاؤ گے؟ مزید کہاں اونچا ہونا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو لیلہ نے کہا الجنہ، جنت تو آسمانوں سے بھی اونچی ہے، 7ویں آسمان کے بعد جنت ہے، اور پھر اس کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں 500 سال کا سفر ہے، اور فردوس کی چھت عرش بری ہے۔ تو کہنے لگے ہم محبوب آگے بھی جائیں گے اور پانا چاہتے ہیں مزید بلندی کو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا اجل انشاءاللہ تعالی، فرمایا ہاں آگے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھو، یعنی مطمئن مزاج خوشحالی پر۔ ایک وقت وہ تھا کہ یہ صحابہ اپنا تعارف کرواتے تھے اسلام لانے کے بعد، ہم وہ لوگ تھے جو ذلیل تھے، چمڑے چوس کے ہم گزارا کرتے تھے، پتھروں کے سامنے جھکے ہوئے تھے، ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہمارا کوئی وقار نہ تھا، گڑے ذلت کے انہیں اپنے سامنے ماضی میں رکھا کہ اتنا گھٹیا ہمارا مقام تھا، لیکن اسلام نے آ کے مالا مال کتنا کر دیا۔ یہ اسلام کی جو مانوی برکت ہے کہ پہلے رب راضی نہیں تھا، اب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تاج پہنا دیا گیا ہے، رب راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے آپ پر اتنے مطمئن ہیں، اتنے خوش ہیں
کہ سمجھتے اور کوئی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے، ہم تو بڑھتے بڑھتے سر ہمارے آسمانوں کے ساتھ لگ گئے ہیں اور یہاں ہی نہیں رکیں گے، ہم آگے بھی جائیں گے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کی تصدیق کر دی کہ تم باقی آسمانوں تک پہنچ گئے ہو اور یہی نہیں رکو گے، تم آگے بھی جاؤ گے، اس واسطے کہ تم نے میری شریعت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ اولین بات آج کے ذہن کو مطمئن کرنا ہے، ہر مومن اپنے ذہن کو مطمئن کرے۔ اگر وہ خوشحالی اس کو سمجھتا ہے جو امریکہ کی ہے، وہ خوشحالی اسے سمجھتا ہے جو برطانیہ کی ہے، تو یہ تصور فاسد ہے، یہ غلط یقین ہے۔ اگر ایسا سمجھو گے تو پھر بتاؤ وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت تھی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، کیا ان کے پاس امریکہ والی سہولتیں تھیں؟ کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے، ایسی رہائشیں تھیں، ایسے بنگلے، ایسے کپڑے تھے؟ یقیناً نہیں تھے۔ تو کیا معاذ اللہ وہ بدحال تھے؟ نہیں، بالکل بدحال نہیں تھے، وہ تو خوشحال تھے۔ ان جیسا خوشحال کون ہو سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ رب کی رضا ہے، یہ بندے کی خوشحالی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی خسارے میں نہ رہا جس نے زندگی اس حال میں گزاری کہ رب ناراض رہا، اور اس سے بڑھ کے کوئی خوشحال نہ بنا کہ جس نے زندگی اس حال میں گزاری کہ رب ہر لمحہ راضی رہا۔ اس بنیاد پر بندہ مومن نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے اور یہ اپنے اندر کو سمجھانا ہے کہ اگر دنیا مل جائے تو فبہا، اگر نہ ملے تو کلمہ ہم نے دنیا کا نہیں پڑھا، ہم تو رب کی رضا کے طلبگار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشنودی ہے اس کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ یہ ایک ثانوی چیز ہے، آ گئی تو مسترد نہیں کریں گے، اس کو قبول کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ کلمہ اس کا پڑا ہوا ہے، چونکہ دنیا مل نہیں رہی لہذا ہم مارے گئے، ہمارا کچھ باقی نہ رہا، ہم خستحال ہو گئے۔ نہیں نہیں، یہ خستحالی نہیں ہے۔ خستحالی وہ ہے جب اچھا خلق لٹ جائے، خستحالی یہ ہے جب آنکھوں میں حیا باقی نہ رہے، خستحالی یہ ہے جب بدعقیدگی آ جائے، خستحالی یہ ہے جب ماحول میں گستاخیوں کے دھمے موجود ہوں، خستحالی یہ ہے کہ جس وقت عورتوں، ماؤں، بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رہے، وہ سوسائٹی اگرچہ بازار سونے کے بھی بنے ہوں خستحالی ہے، لیکن جس وقت عزتیں محفوظ ہو، آنکھوں میں شرم و حیا ہو، کانوں میں صفائی ہو، دل میں ایمان ہو اور بندے کا عمل اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہو، اگرچہ وہ کسی بیک ورلڈ ایریا میں رہ رہا ہے، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے سب سے بڑی خوشحالی عطا فرما رکھی ہے۔ آج چونکہ زمانہ ایسا، ہر وقت ایسے زہریلے لیکچر ہمارے نوجوانوں کو دیے جا رہے ہیں، اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر دنیا کی سہولتیں نہیں تو پھر رب کیسے راضی ہے ہم پہ، رب تو ہم سے ناراض ہے۔ تو یہ غلط مسئلہ، غلط فیصلہ ہے۔ ہم نے اپنے ماضی کو دیکھا کہ جن پر رب راضی تھا 100% آیتیں بھی نازل کی تھیں، ان کو بھی بھوکا رکھا، ان کو بھی پیاس دی، اور دنیا کو بتایا کہ ان لوگوں نے کلمہ مال کا نہیں پڑھا، کلمہ رب ذوالجلال کا پڑھا ہے۔ وہ بھوکا رکھے تو بھوکا رہتے ہیں، وہ پیاسا رکھے تو پیاسا رکھتے ہیں، یہ خوش رہتے ہیں۔ اسی حال کے اندر اس بنیاد پر اولین بات یہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی ہے۔ ہاں ضمناً آئے گی دنیا شرعی طریقے سے تو اس کا آنا معجوب نہیں، اس کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اس کو قرآن نے خیر کہا ہے، اس کو خیر کا لفظ بولا، وما تنفقوا من خیر، جو خیر سے تم خرچ کرو، اس مال کو بھی رب ذوالجلال نے خیر کہہ دیا، تو پھر وہ ضمناً جا کے خوشحالی کی ثانوی حیثیت ہے۔ اولین حیثیت وہ خوشحالی کی ہے کہ جس کے لحاظ سے آج کا مومن جو کٹیا میں بیٹھا ہے لیکن ایمان اس کا پورا ہے، عمل اس کا صحیح ہے، وہ امریکہ کے خنزیر اس ملحوس انسان سے رب کو کتنا پسند ہے جو ہر وقت نحوست میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر وقت شر انگیزیوں میں ہے، گناہوں میں ہے، اور اگرچہ وہ کسی وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے بڑی کرسی پر، لیکن یہ کٹیا میں بیٹھا ہوا اس کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر ہے۔ اسے دیکھ کے رب راضی ہو رہا ہے اور اسے دیکھ کے رب ناراض ہو رہا ہے۔ اولین جو چیز ذہن میں آتی ہے خوشحالی کی وہ یہی ہے کہ جو آج لوگ جس کو فالو کرتے ہیں بظاہر، شروع میں یہ فتنہ صحابہ نے بھی دیکھا اور یہاں تک بھی موقع آ گیا
کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالا خانہ میں کچھ وقت گھر کے اوپر تشریف فرما رہے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر گئے ملنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چونکہ قمیص نہیں تھی تو عرش سے نازک بدن، اس پر کھجور کے پتوں کی چٹائی کے داغ نشان بنے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا ہے کھجور کے پتوں کی جو چٹائی ہوتی ہے اس پر انسان قمیص کے بغیر لیٹے اور کچھ وقت گزر جائے تو نشان بن جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش سے مقدس بدن اس پر نشان بنے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نعمتیں ہیں کیسر و کسرا کے پاس، اور تم سارے جہانوں کے سردار ہو، اور یہ چٹائی اتنی سخت اور آپ کا بدن اتنا نرم اور یہ نشان بن چکے ہیں. ادھر کیسر کے دربار میں کرسیاں سونے کی قیمتی قالین اور کیا کیا بندوبست. سرکار کی محبت میں یہ جملہ حضرت عمر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ دھتکارے ہوئے لوگ اور تم رب کے محبوب، اور ان کے لیے اتنی فیسلٹیز اور تمہارے لیے محبوب یہ چٹائی، حکم دو ہم کوئی اچھی نرم چٹائی لے آئیں. تو یہ جملہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور عمر ابھی بھی جاہلیت والی باتیں تم کرتے ہو. مالی والے دنیا، میرا اور دنیا کا رشتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جن کا تم نے نام لیا وہ صرف دنیا والے ہیں اور ہم تو آخرت والے ہیں. یعنی جنہیں رب نے اختیار دیا تھا کہ چاہو تو احد پہاڑ سونے کا، موبائل ساتھ رہے گا، جدھر جاؤ گے ساتھ ہوگا، جنت کی پوشاکیں روزانہ آ سکتی ہیں اور جنت کے بچھونے روزانہ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے تو آ جائیں گے. تو کل فٹ پاتھ پہ لیٹا امتی جب یاد کرے گا تو اسے سنت سے سبق کیسے ملے گا؟ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، میں نہیں پسند کرتا کہ تم میرے لیے ایسی کوئی چٹائی لاؤ. اب یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو معیار بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کتنا اثر ہوا. ان کا عہد حکومت تھا، کسرا کی حکومت ختم ہوئی، صحابہ نے جب یہ فارس کا جمود توڑا اور شجر یقین فارس کی زمین میں اس کے پودے لگا دیے، کسرا کا خزانہ جب مسجد نبی شریف میں پہنچا، رات کا وقت تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے اندر نہیں رکھیں گے، چھت کے نیچے صحن میں رکھیں گے کہ کوئی چیز کہیں کسی کونے میں بچ نہ جائے، یہیں سے سب کچھ تقسیم کریں گے. اب وہ کسرا کا خزانہ مسجد نبی شریف کے صحن میں پڑا تھا، اور سورج طلوع ہوا تو اس کے تاج کے ہیروں میں جب سورج کی چمک پڑی تو دیواروں پہ رنگ بھر گئے. تو صحابہ مسکرائے کہ ہم نے بڑی بھوک کاٹی، بڑے چلے برداشت کیے، فاقہ مستی، ہفتہ ہفتہ کی بھوک، قدموں کو کانٹوں سے سی کے ہم نے جہاد کیا. اللہ نے ہمارے جہاد میں کتنی برکت ڈالی کہ آج کسرا کے خزانے ہمارے قدموں کے نیچے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے. تو دوستوں نے کہا عمر آج تو مسکرانے کا وقت آیا، آج تو رونے کا وقت نہیں، ہم نے بڑے بڑے مشکل مرحلے برداشت کیے ہیں، آج یہ کوئی ڈاکہ تو نہیں، ہم نے تو جہاد کیا، یہ ہمارا زور بازو ہے، اسلامی حدود کے مطابق ہم نے سب کچھ کیا، تو یہ تو فضل ہے خدا کا، اس پر تم کیوں رو رہے ہو؟ اب دیکھو وہ عمر بولتے ہیں اور سنت نبوی کی چمک نظر آتی ہے. کہنے لگے میرے بھائیوں تمہیں اس کے رنگ نظر آ رہے ہیں، مجھے ان رنگوں میں امت کا بہتا ہوا خون نظر آ رہا. یہ مال آتا ہے تو فساد ہوتا ہے، فتنہ ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہے، خون بہتا ہے، اس کے حق ادا کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، اس کے فتنوں کو لگام دینے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جب نہیں تھا تو فتنے نہیں تھے، آ گیا ہے تو اس کے ساتھ فتنے بھی آ گئے ہیں، اور آگے وہ فتنے جو ہے امت میں وہ سر نکالیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب وہ سبق اپنے دوستوں کو آگے پہنچا دیا کہ اصل معیار وہی تھا جو سید عالم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور آج جو کچھ آیا یہ ثانوی حیثیت ہے، یہ اس کے تابع رہ کر اس کو رکھیں گے تو پھر اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ یہ ایک فتنہ اور فساد بن جائے گا۔ تو اس واسطے اگر فقیر ہے، نادار ہے، اس کا امتحان مثال کے طور پر دن میں 10 مرتبہ ہوتا ہے، اور اگر مالدار ہے اس کا امتحان دن میں 10,000 مرتبہ ہوتا ہے۔ اب جو 10 مرتبہ ہوتا ہے جس کا، وہ تھوڑے خطرات میں ہے، اور جس کا 10,000 مرتبہ ہوتا ہے وہ بڑے خطرات میں ہے۔ اس واسطے یعنی دنیا پر بندہ دل لگا کر فیصلے کرتا رہے تو یہ کوئی بات نہیں، معیار وہ ہے، یہ آگے تو اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں، جائز ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے لیے آیات ہیں، اس کے لیے تعلیمات ہیں، اور آگے اس کے مطابق پھر اس کو رکھنا پڑے گا۔ حصی خوشحالی یہ جو دوسرے نمبر پر ہے یہ ثانوی ہے، اور وہ مانوی خوشحالی ایمان والی وہ مقدم ہے، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال ایک بندے کو ایسی برکتیں دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے نوستیں دم توڑ جاتی ہیں، اور وہ بندہ ان برکتوں کے زیر سایہ رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر کے چلا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں برکت کا لفظ جو ہے اس کا مطلب بھی ہم نے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا ہوا۔ برکت کا لفظ اس کو بھی لوگ عمومی طور پر غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں اس پہ رب بڑا راضی ہے، اس کے 4 بیٹے جو ہے وہ اتنا اتنا روزانہ کماتے ہیں رشوت کا، 2 بیٹے ڈاکہ کرتے ہیں، اس کے فلاں بھتیجا جو ہے وہ بہت بڑا کرپٹ ہے۔ مجموعی طور پر اس پر فضل ہے اللہ کا، اور آگے نیچے کیا ہے؟ نیچے یہ اس کے حرام کام ہے۔ اس کو کچھ لوگ برکت سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ فضل سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ لوگ سودی کاروبار سے جو پیسہ آئے کہتے ہیں برکت رب نے بڑی دی ہوئی ہے۔ تو یہ تو قرآنی حقائق کو جھٹلانے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، برکت وہ ہے جسے رب برکت کا ہے۔ گنتی میں کسی چیز کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں، گنتی میں کسی چیز کا کثیر ہونا یہ برکت نہیں، برکت کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے سود کو مٹا دیا اور صدقات کی پرورش کی۔ اب مطلب کیا بنا؟ جس کو دنیا کہتی ہے کہ اضافہ ہے، رب کہتا ہے نقصان ہے۔ وہ کیا؟ سود۔ کون کہتا ہے دنیاوی طور پر کہ جب 1 لاکھ پہ اسے 1.5 لاکھ مل گیا تو وہ کہتا ہے اضافہ ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا نہیں، نقصان ہوا۔ وہ یمحق اللہ الربا، رب نے جسے مٹا ہوا کہا وہ بڑھ کیسے سکتا؟ ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے صدقے ان کی میں تربیت کرتا ہوں، رب کے رستے میں 1 دیتے ہو قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا بن جائے گا۔ تو برکت کا وہ مفہوم جو قرآنی مفہوم ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی برکتوں کے لحاظ سے آگے امت کی تبلیغ کی، اور امت تک وہ برکتیں پہنچی، اور ظاہری مال کا جو ناجائز طریقے سے آ رہا ہے زیادہ ہو جانا، اس کو قرآن نے برکت نہیں کہا، اللہ نے اس کو بھول جانا کہا۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فرمایا جو ہم نے سبق دیا جب وہ بھول گئے ہم نے سارے دروازے کھول دیے، ہم نے دروازے ان کے بھولنے پر کھول دیے، دروازے رزق کے، دروازے مال کے، جب بھول گئے ہم نے دروازے کھول دیے۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی۔ تو پتہ چلا مطلقاً مال فضل نہیں، مال کبھی بھول کی وجہ سے بھی آتا، کبھی مال بطور سزا بندوں کو دیا جاتا، کبھی دنیا بطور عذاب کے لوگوں کو دی جاتی ہے، چونکہ مجرم بنے ہمارا کہنا نہیں مانا ہم نے ان کو دنیا دے دی، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو پتہ چلا رب ذوالجلال کی طرف سے جو ملتا ہے رزق اور ملتا ہے مال، اس کے پیچھے حکمتیں کئی ہوتی ہیں۔ اب کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور پیسوں میں کھیل رہا ہو اور ترقیاں تمہیں دکھا رہا ہو، تو کیا یہ محبوبیت کی ادا ہے کہ رب کا پسندیدہ بڑا ہے، رب کو بڑا پیارا ہے؟ نہیں، وہ دھتکارا ہوا ہے۔ اس کو جو مال ملا وہ پیار کی وجہ سے نہیں ملا، اس کو مال بحیثیت عذاب ملا،
کو جو وہ سماجی خدمت کر رہے جو کچھ بھی وہ صلہ دنیا میں مل جائے اس کو۔ اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی حکمتیں ہیں۔ مومن کا انداز اور ہے، کافر کا انداز اور ہے۔ کافر کا مال والا ہونا وہ اس انداز میں ہے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور اس کے کپڑے بالکل خشک ہیں، اور دوسرا وہ ہے جب سمندر میں اس نے چھلانگ بھی لگا دی ہے اور پھر بھی اگلے کنارے خشک ہو کے کھڑا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق پڑا ہے۔ جو بحر کھڑا ہے جو سمندر میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ اس کو کہے کہ میں بھی تیرے جیسا ہوں، تو اس کی بے وقوفی ہے۔ اگر ڈبکی لگا کے پھر صحیح سلامت نکلتا تو پھر پتا چلتا کہ ایک جیسے ہیں۔ یہودی، عیسائی، منافق، ہندو، سکھ، یہ تو اسلام کے سمندر کے اندر غوطہ ہی نہیں لگایا، سائڈ پہ کھلے۔ اب جو اجر ہے رب کی طرف سے وہ غوطہ لگا کے جو سلامتی سے پار نکل جائے گا اس کے لیے ہے۔ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، تقویٰ کورس کے اسٹوڈنٹ نہیں بنے، ایمان کلاس کا داخلہ ہی نہیں لیا، ان کا صحیح سلامت کھڑے ہونا سائیڈ پہ یہ اور ہے، اور ایک مومن کا مکلف بن کے رب کے حکموں پہ عمل کر کے پھر پر جھاڑ کے صحیح سلامت کھڑے ہو جانا یہ اور ہے۔ اس واسطے وہ لوگ جو اپنی جس حیثیت میں ہے وہ بالکل خارج ہے، اس گراؤنڈ میں آئے ہی نہیں۔ مومن اترا ہے اس گراؤنڈ کے اندر، اور مومن اترا ہے سمندر کے اندر، اور اس سمندر کے اندر آنے کے بعد پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور اپنے کپڑے بھی اس نے محفوظ رکھے ہیں، اور جو پاس تھا وہ بھی گٹھلیاں ڈوبنے نہیں دی، وہ بھی کنارے پر آسانی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ لے کے گزر گیا ہے۔ تو کوئی اس کا جو داخل ہی نہیں ہوا اور اس کا آپس میں مقابلہ نہ کرے، وہ اس میدان کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اس کا اجر اسے نہیں ملے گا، اور وہ زندگی نحوستوں میں گزار جائے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو مکلف بنایا اور یہ سارے امتحان اس نے برداشت کیے، اور پھر بھی اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے شہوتوں سے دور رہ کے اپنی زندگی بسر کی ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانوی برکت اور مانوی جو خوشحالی ہے اس کے ضمن میں آپ نے دوسری برکت، حصی برکت اور حصی خوشحالی، اس کا بھی تذکرہ فرما دیا اور اس کے نسخے بھی بتا۔ اس لیے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينسى له في الاجل ويبسط له في الرزق فليصل رحمه، فرمایا جس بندے کو یہ پسند ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے، اور جس بندے کو یہ پسند ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے ایک نبوت کا نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھو ہر انسان کے لیے یہ اب حصی برکت ہے اور حصی خوشحالی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اضافہ ہو، اور یہ طے شدہ ہے کہ زندگی جتنی لکھی ہے اتنی ہے، اور رزق کا اضافہ ہر شخص چاہتا ہے، مگر وہ اپنے ذرائع استعمال کرتا ہے، کوئی ناجائز کرتا ہے، کوئی جائز کرتا ہے۔ لیکن کمال ہے دانش حجاز، اور کمال ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت۔ فرما دیا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کچھ بڑھا دی جائے، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی سے زندگی بڑھ جائے گی، صلہ رحمی سے زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، صلہ رحمی سے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، صلہ رحمی سے رزق میں کثرت آ جائے گی۔ اب یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمودہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تعویل اور اس کے معنی ان کا ایک سمندر ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن اس کے دو مطلب جو اولین ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ زندگی کا بڑھ جانا، اس کا ایک مطلب ہے کہ وقت میں برکت کا آ جانا، وقت کا بابرکت ہونا، وقت کا بابرکت ہونا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو وقت کی برکت اٹھ جائے گی، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، وقت اپنی برکت کھو بیٹھے گا،
تو فرمایا جس شخص نے صلہ رحمی کی اس کے وقت میں برکت ہوگی، اس کا وقت سمٹ نہیں جائے گا، اس کا وقت کھلا رہے گا، اس کے ٹائم میں فراخی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کام ایک شروع کیا، دن پورا ہو گیا، وقت ہی نہیں بچا، مہینہ پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، نہیں، فرمایا جو صلہ رحمی کرنے والا ہے اس کو اللہ وقت کی فراخی دیتا ہے۔ یہ خوشحالی حصی طور پر بھی اس کو مل جاتی ہے کہ چونکہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے واقعتاً عمر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر پہلے 65 سال تھی، صلہ رحمی کی وجہ سے 70 سال ہو جائے، 75 سال ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال حقیقی طور پر وہ اس میں اضافہ دے دیتا ہے اور برکتیں بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خلاصہ اس موضوع کا ہمیں میسر آتا ہے اس میں انسان کا وہ حال کہ جس میں اس کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا وقت میسر ہے، یہ خوشحال، اور اگر شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے کا وقت نہیں ملتا تو یہ اس کی بدحالی۔ کچھ لوگ آج خود بخود اپنے آپ کو دارالحرم میں لے جاتے ہیں جہاں انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، بعض کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ جا کے ایسے لوگوں کے ملازم بن جاتے ہیں بیرون ملک۔ تو انہوں نے خود اپنی خوشحالی کو ختم کیا اور خود اپنی بدحالی کو اپنے لیے چن لیا۔ پھر وہ سوسائٹی، وہ ماحول کہ جس میں اللہ کی حدود کو پھلانگا جا رہا ہے اور اللہ کی حدود پر تجاوز کیا جا رہا ہے اور انسان مطمئن ہو کہ اس ماحول میں بیٹھا، یہ اس کی بدحالی ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس پر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے خود قبول کر لیا ایسی سوسائٹی کو، ایسے ماحول کو کہ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہوں اور اسی طرح میں اس میں برداشت کروں۔ چلتے چلتے اس کی غیرت مر جائے گی اور چلتے چلتے بالآخر اس کی ایمانی حیثیت بہت کمزور ہو جائے گی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے آج ان لوگوں کے لیے جو رزق کی خاطر اپنا دارالاسلام چھوڑ کے کفار کے ممالک میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اولادیں خراب ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں اور بالآخر اپنا ایمان جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ کتنے ہیں وہ جو وہاں جا کے شیطان بن جاتے ہیں، نہ تقدیر مانتے ہیں، نہ دوسرے احکام کی طرف توجہ رہتی ہے۔ اس واسطے جو مجبوری کی بنیاد پر ادھر چلا گیا اسے بھی اپنا حال درست رکھنے کے لیے اپنا محور محبت مدینہ کو قائم کرتے ہوئے اور محبت الہی کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی زندگی کے جو ایام ہیں وہ گزارنے ہوں گے۔ آج کے حالات کے لحاظ سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول میں فضائیں گستاخیوں سے بھری ہوئی، جس ماحول کے اندر ہر طرف بےہودگی ہے، جس ماحول میں ہر طرف فتنہ پروری ہے۔ یہ بدحالی ہے آج ہمارے اس معاشرے میں۔ ہمیں یہ تڑپ نہیں کہ ہماری سڑکیں پیرس جیسی ہوں، بن جائیں تو ناجائز بھی نہیں، مگر یہ ہماری تڑپ نہیں، ہماری کمی یہ نہیں کہ لوگ کہ دیکھو ہمارا حال کیا، ہماری تو ویسے سڑکیں نہیں، اس پر افسوس کرو کہ دیکھو ہمارے ماحول میں آج وہ پہلی صدی کے مسلمانوں والا شرم و حیا نہیں نظر آتا، وہ اخلاق نظر نہیں آتے، وہ اطوار نظر نہیں آتے، ایسی زبانیں نظر نہیں آتی، ایسے چہرے نظر نہیں آتے۔ اور پھر آج جو گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے کفار کی طرف سے اور اندرونی ماحول پر بھی کوئی کمی نہیں، ایسے ماحول میں رہنا جینا یہ ہے ہماری بدحالی۔ خوشحالی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، خوشحالی یہ ہے قرآن ہو بہو ہمارے پاس، خوشحالی یہ ہے ہمیں ہمارا اصلی عقیدہ میسر ہے، خوشحالی یہ ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق حاصل ہے، خوشحالی یہ ہے ہم کسی کے غلام نہیں کہ اذان ہو جائے دل تڑپتا رہے اور ہمیں کوئی مسجد میں نہ آنے دے۔ ہمیں اللہ نے آزاد وطن دیا اور ہمیں آزاد بنایا، یہ ہماری خوشحالی ہے۔ لیکن یہاں جو غیروں کے پنجے گاڑے گئے، امریکہ کی نحوستیں آ گئیں اور برطانیہ کی جو پرورش میں پلنے والے لوگ یہاں پر آ کر راج کرنے لگے، یہ بدحالی اور بدقسمتی کے مظاہر ہیں۔ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس
جو اس امت کا ترہ امتیاز، اس دین کا امتیاز میرے نبی علیہ السلام کے نام سے ہے. ورنہ یہود و نصارہ نے تو کل بھی کہا تھا ہم رب والے ہیں، اس نبی کی غلامی نہیں کریں گے، رب ہمارا ہے ہم اس کے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اس نبی کے غلام بن کے رب تک نہیں جائیں گے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے نبی جو تمہارا غلام بنے بغیر میرا بندہ بنے میں نہیں بناتا اس کو، وہی ہوگا میرا بندہ جو تمہارا غلام ہوگا. تمہارے پیچھے جو چلے میں اس کو بناؤں گا اپنا، بس میں اس کو نہیں بناؤں گا. تو پتہ چلا شروع سے باطل قوتیں ان کا رب کے نام پر تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا ہے نبی علیہ السلام کے نام پر. سرکار کو چھوڑ کے کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا رب سے اپنا تعلق ہے، اپنے مراسم ہے، تو یہ دین گھومتا ہے میرے نبی علیہ السلام کے نام کے گرد. محور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. پہلے جتنے بھی ادیان تھے الہامی، ان سے بھی پہچان جو اسلام کی ہے تو سرکار کے نام سے ہے. لا الہ الا اللہ تو ہر دور کا کلمہ رہا ایک جیسا. اسلام جو دوسروں سے ممتاز ہوا تو محمد الرسول اللہ سے ممتاز ہوا. اس بنیاد پر دیکھیں کفر بھی اس بات کو سمجھا ہوا، وہ گستاخیاں کرتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ السلام کے کہ ان کو چوٹ لگے گی یہاں سے، اسلام کا جو تشخص ہے اس کو مٹائیں کی کوشش ہوگی تو معاذ اللہ یہاں سے. تو وہ مسلسل اپنی خباستیں کر رہے ہیں. یہ فیس بک والا جو خاکوں کا مسئلہ ہے جو ابھی پیش آیا، اس سے پہلے مسلسل کتنی بار ایسا وہ کر چکے ہیں. اس واسطے اس امت میں سب سے بڑا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کا جو مضمون ہے اس کو امت کے بیٹوں کو ازبر کرایا جائے. ناموس رسالت کے جو آداب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ اسلام کی بقا ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شان ہے اس شان کو امت میں اجاگر کیا جائے. اندر سے امتی عمل کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے تو پھر جا کے ان لوگوں کا مقابلہ کیا جا سکے گا. یقیناً اس سلسلہ میں ہر شخص باوفا صاحب ایمان اس کا دل چھلنی ہے اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. آخر کیسے حالات کہ جہاں گستاخیوں کے کورس کروائے جا رہے ہیں، گستاخیوں کے مقابلے کروائے جا رہے ہیں اور ہم اس ماحول میں زندہ اور اس ماحول میں ہم زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں. ایسے حالات کے اندر چند تجویزیں ہیں جن سے ہمارا زندگی رہنا اس کا کوئی جواز بنتا، ورنہ ہماری زندگی کا جواز ہم کھو چکے ہیں. وہ تدابیر اپنا لی جائیں تو اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، زندگی کے چانسز باقی رہتے. وہ حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی شخص سے نماز قضا ہو جائے اس کا مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ سمجھتا ہے مجھ پہ پہاڑ گر رہا. اب پہاڑ جب سمجھتا ہے تو اس کو رونا آتا، چیختا چلاتا رونا آتا ہے تو یہ آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو اتنا پاورفل ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہلچل پیدا کر دیتا. اور ایک آنسو آنکھ سے ٹپک کے رخسار پہ بعد میں گرتا، اللہ اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیتا. اب جب یہ آزاد ہوتا ہے تو شیطان روتا ہے، اچھا تھا یہ نماز قضا نہ کرواتا، اس نے تو پہلے بھی سارے گناہ دھلوا لیے. اب اسے رونا آ گیا، اب وہ چیخا وہ چلایا. تو میرے بھائیوں وہ باطل اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آ رہا. اگر اس کو ایسا جواب دیا جائے کہ جب ایک مرتبہ اس نے ایسی سازش کی تو امت کے لاکھ بیٹوں نے چہروں پہ داڑیاں رکھنی ہو کہ تو سرکار پہ سرکار کے پیکر کی تنقید کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے. ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں ان کی محبت سینوں سے نکل نہیں سکتی، چہروں پہ بھی آ گئی ہے. اب
اس کو یہ رد عمل اتنی کثرت سے نظر آئے، اسے سوچنا پڑے گا کہ میں نے تو خاکے بنائے تو یہ تو مجھے لینے کے دینے پڑ گئے، کہ جو مقصد تھا کہ یہ اپنے نبی کو عام سمجھے اور دور ہو جائے اور چھوڑ جائیں، یہ تو مزید پکے ہو گئے، اور دوبارہ حرکت کرے کوئی تو 10 لاکھ نے داڑھی رکھی ہوتی، اور اب اس بار پر 1 کروڑ مزید انسان محبت کی نشانی لے کے سامنے آ جاتے تو بالآخر وہ بھیڑیا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ہمیں احتجاج بھی کرنا ہے، احتجاج کے ساتھ ساتھ اپنی غفلت کا علاج بھی کرنا ہے، کیونکہ ہمارا باطن جس کو بار بار آزمایا جا رہا ہے اس میں محبتوں کی کئی آبادیاں ہیں، اور یہ دشمن بے خبر ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ عاشق نبی کے سینے کی آبادی کیا ہے۔ اس واسطے سارے محاذوں پہ چلنا ہے، اور یہ یعنی بیک وقت اگر اتنی کثیر تعداد میں ایسا 1 سنت کے لحاظ سے، 2 سنتوں کے لحاظ سے، 3 سنتوں کے لحاظ سے ہمارا رد عمل ہو، اس پر انہیں سوچنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو زور بازو ہے، جو اپنی حرارت ایمانی ہے، اس کا اظہار کرنا، وہاں تک پہنچنا۔ ابھی یہ جو ہفتہ ڈیڑھ کا معاملہ ہے بازی کا، اس میں کئی بار ان کارٹون بنانے والوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، ان کے لیکچروں کے اندر ان پر لوگ ٹوٹ پڑے، وہاں حرارت محسوس ہو رہی ہے، اور غازی عامر جیسے دماغ اپنا کام کرنے کو تیار ہے، لیکن ہمارا اس سلسلہ میں اپنا ذہن بھی فائنل ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں ہم طے کر چکے ہیں کہ اگر گستاخ کو مارنے سے اپنے بدن کے 1000 ٹکڑے ہوتے ہو، ہم اپنے بدن کا پیار سامنے نہیں رکھیں گے، اپنی محبت کا قرض اتارنے کا کام سامنے رکھیں گے۔ یہ تیاری مکمل ہونی چاہیے، اور پھر اپنی سطح پر ہر جگہ یہ بطور ایک مشن کے یہ کام کیا جائے کہ شان رسالت کی آداب جو ان کو اجاگر کیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو کام کچھ باہر بیٹھے کر رہے وہی کام کچھ اندر بیٹھے کر رہے ہیں، کچھ خاکے۔ ایک بار پھر یہ بات بیان کرنی ہے کہ افسوس یقیناً ہمیں اپنے وجود پر بھی ہے کہ قرض ہم بھی نہیں اتار سکے، مگر افسوس مجھے عالم اسلام کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ان بے ضمیر حکمرانوں سے ہے کہ جن کے دم میں اتنا خم نہیں کہ وہ امریکہ کو آنکھیں نکال سکیں، وہ باطل پرستوں کو جوتے مار کے اپنے ملک سے نکال سکیں، ان کی جھولی میں بیٹھ کر کعبے کی نگہبانی کے دعوے دار آج انہیں چاہیے تھا پہلی بار نہیں تو دوسری بار ہی کر دیتے، دوسری بار نہیں تو ابھی کر دیتے کہ وہ آخر پورے عالم اسلام کا مرکز ہے، تو انہیں مرکزیت والا کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں مرکزیت والی زبان استعمال کرنی چاہیے، انہیں مرکزیت والا جملہ استعمال کرنے چاہیے، انہیں ان باطل پرستوں سے قطع تعلق بائیکاٹ عملاً اس کا اعلان کرتے ہوئے ان کے سفیروں کو اپنے ملک سے سزا دے کر باہر نکالنا چاہیے، اور جو دشمنان ہیں گستاخان ان کو اپنے حوالے کرنے کا تقاضا کرنا چاہیے۔ لیکن اب تک وہ مست لوگ عیاشیوں میں ہیں، انہیں پتہ نہیں جس نام کے صدقے انہیں زمین ملی، محل ملے، حکومتیں ملی، آج اس نام پر توہین ہو رہی ہے، اور وہ بادشاہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ وہاں کی حیات کبار علماء جن کا کام سادہ مسلمانوں کو مشرک قرار دینا ہے، اس موقع پر کوئی فتویٰ تفصیلاً اجمالاً صادر نہیں کر سکے، اب تک خاموش بیٹھے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے نمبر پر اعلان جنگ کر دیتے، اعلان جہاد کر دیتے، ان بدبخت لوگوں کے سر اتارنے تک سعودی حکومت اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتی اور آخری حد تک جاتی، لیکن یہاں ایک کام بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد افسوس ہے ملت اسلامیہ کے جانور حکمرانوں پر، بے ضمیر مردہ گھوڑے جو کرسیوں پہ بیٹھے تماشے دیکھ رہے ہیں، اپنی انا کی خاطر آگے لگا دیتے ہیں، مگر سرکار کی عزت پر چپ سادھ کے بیٹھے، برابر مجرم ہیں
اقتدار والے اور اپوزیشن والے، امریکہ کے چیلے کچھ نوکری اس کی کر رہے ہیں اور کچھ اس لیے نہیں بولتے کہ اگر بولا تو ہمیں نوکری نہیں دے گا. ان لوگوں کو کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے، انہیں آیت الکرسی کے پیغام کی کوئی خبر نہیں ہے. اس واسطے اہل حق اپنی آواز کو منظم کرو، مضبوط کرو اور اپنے ہاتھ کتنے لمبے کرو کہ گستاخوں کے سروں تک ہمارے ہاتھ پہنچے. اللہ ہمیں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.